سیدہ یا فاطمہ یا سیدہ یا فاطمہ یا سیدہ یا فاطمہ یا سیدہ یا فاطمہ یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا سیدہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا سیدہ فاطمہ یا فاطمہ اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے مولانا سید ابرار نقوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے میری التماس ہے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنی خوبصورت آواز اور مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس عزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پاک بی بی دی عظمت بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلی محمد، والصلاة والسلام علی اہلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمة بضعة منی وَأَنَا مِنْهَا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ عز و جل رؤوف الرحیم نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ان مشکل لمحات میں ہم سب اس وقت ذکر سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا میں شامل ہیں، چونکہ آج ہم اگر زندہ ہیں، آج اگر ہم سب مل کے توحید کی گواہی دیتے ہیں، اگر آج سب ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق کہتے ہیں، اگر آج سب ہم علی کی ولا کا دم بھرتے ہیں، تو یہ سب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی کا صلہ ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک ابلا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا بہت ہی ضروری ہے۔ بے شک حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت شیعان حیدر کرار کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ہم پر پابندیاں تھیں کہ ہم مظلوم کربلا کی عزاداری نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ لوگوں کے سامنے وہ اصل چہرے آ رہے تھے جنہوں نے توحید کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے رسالت کو نقصان پہنچایا۔ آج اگر دنیا میں ہر گھر میں
یزید اگر مردہ آباد ہے تو یہ ذکر شبیر کا صلہ ہے۔ واہ 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 قبلہ جزاک اللہ علی یا علی یا علی۔ آج اگر دنیا میں لوگ یزیدیوں سے دور ہو رہے ہیں، چونکہ یزیدیت فقط یزید کا نام نہیں، یزیدیت آج کے دور میں فکر کا نام ہے۔ جو لوگوں کو توحید سے دور کر رہے ہیں، جو لوگوں کو رسالت سے دور کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ولایت سے دور کر رہے ہیں، مان لو کل بھی وہ مرد آباد تھے، آج بھی وہ مرد آباد ہیں۔ کل ایمان علی یا علی علیہ السلام۔ کیونکہ یزیدیت ایک سوچ ہے اور یہ ہر زمانے میں ہمیں ملے گی۔ دیکھیں آج کل لوگ پہلے اور اب بھی اعتراض یہ کرتے تھے کہ عزاداری مظلوم کربلا نہ کریں۔ ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سینہ ہمارا، یہ ہاتھ بھی ہمارا، اگر ہم ماتم شبیر کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ جب ہم عزاداری مظلوم کربلا کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے سینے میں نہیں بلکہ یزید کے منہ پر بجتا ہے۔ واہ واہ قبلہ دیو جزاک یہ اللہ۔ ہاتھ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سینے پر نہیں واہ واہ بلکہ یزیدیت، یہ جو یزیدیت کی سوچ رکھتے ہیں ان کے منہ پر جا کے لگتا واہ ہے۔ جی واہ واہ جی واہ۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم ہر وقت مظلوم کربلا علیہ السلام کے ذکر کو عام کر رہے ہیں، ہر ماتمی نوجوان اپنے انداز میں تبلیغ کر رہا ہے، ہر ذاکر تبلیغ کر رہا ہے، ہر عالم دین تبلیغ کر رہا ہے۔ کیا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسینیت کیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں آج اس انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت پر تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، خدا را جان لو کہ جب ہم یا حسین کرتے ہیں، جب ہم مظلوم کربلا کی عزاداری کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو حسینیت بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو حسینیت سمجھا رہے ہیں۔ تو اپنا کردار اور اخلاق بھی ایسا بنا دو کہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں یہ حسینی ہے۔ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ بسم اللہ قبلہ جزاک اللہ جزاک اپنے اللہ۔ کردار کو بھی ایسا بنا لیں ماشاءاللہ۔ کہ جب لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ واہ جی واہ۔ اتنا ضروری ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں لوگوں کو بتائیں کہ حسینیت کیا ہے۔ واہ 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 حسینیت امن کا نام ہے، واہ۔ حسینیت پیار کا نام ہے۔ حسینیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں ان کو ہم حسین کے ذکر سے ایک کریں۔ واہ 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 حسینیت نہ کہ فقط شیعوں کی ہے، مگر جو بھی حسین کو مانے، جو بھی حسین کو جانے وہ حسینی ہے۔ واہ جی واہ۔ لہٰذا جس طرح سے ہم ذکر شبیر کو عام کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا ہمیں جب ہم ایام فاطمیہ کی مجلس کریں گے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج دیکھیں نا، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کربلا فقط امام حسین کے قتل کے بعد ختم ہو گئی تھی،
مگر جب ہم بار بار ہر سال جب بھی موقع ملے جب ہم ذکر شبیر کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقصد کیا تھا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کہنے. اسی طرح سے اگر ہم ایام فاطمیہ کو عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کون کون سے ظلم ہوئے. دیکھیں یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے کہ اپنے بابا کے جانے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رو کر یہ کہتی ہے کہ اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر وہ دن پر آتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا. کیوں جناب سیدہ نے یہ جملے کہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے ایام فاطمیہ کو سمجھنا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی وَأَنَا مِنْهَا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں. کیا مطلب یہ کہ فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے اور میں فاطمہ سے ہوں. جس طرح سے رسول نے فرمایا نا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسین، کہ کربلا کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے اور اس حدیث کی سمجھ آتی ہے کہ کربلا سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا امام حسین نے کربلا میں دکھایا. کربلا کے بعد دین کو حسین نے زندہ کیا. اسی طرح سے رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے اس دین کو بچایا. دیکھیں روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو یاد کرواتی کہ کیا آپ غدیر کو بھول گئے؟ کیا آپ علی کی ولایت کو بھول گئے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو بار بار یاد کروایا. مگر تاریخ میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جن جن لوگوں نے رسول کے زمانے میں علی کو بیعت دی تھی وہی رسول کے جانے کے بعد علی سے بیعت مانگ رہے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے دو قسم کے لوگ آئے. ایک وہ جنہوں نے اسلام کو ظاہری طور پر قبول کیا تھا. دو قسم کے لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے رسول کے جانے کے بعد. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے فقط ظاہری طور پر اسلام قبول کیا کہ ہمارا مال بھی بچ جائے، ہمارے مکان بھی بچ جائیں، ہماری وراثت بھی بچ جائے. دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا انہوں نے اسلام اسی وقت قبول کر لیا. مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. رسول نے مکے میں تبلیغ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. رسول نے مدینے میں تبلیغ کی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کب کیا؟ جب رسول نے مکے کو فتح کیا اس وقت ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. لہٰذا یہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکے پر کلمہ پڑھا، ظاہری طور پر مسلمان ہوئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کیا.
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے جانے کے بعد امیر المؤمنین کی گردن میں رسی ڈالی. یہ وہی لوگ ہیں جو ہر وقت یہ پلان کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم علی کو رسول سے دور کریں. تو دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا, اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر اسلام کو قبول کیا. اور ہمارا معاشرہ ایسے ہو چکا ہے, چونکہ ذکر کا یہ مقصد ہوتا ہے. آج اگر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ مجلس رکھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہنچائیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسے بنائیں جس طرح سے ظاہر ہے اس طرح سے باطن بھی. جس طرح سے ظاہری ہماری زندگی ہے, اگر ہم ظاہری طور پر نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, تہجد گزار ہیں اور ہم مناجات بھی کرتے ہیں, تو جب ہم تنہا بھی ہوں تو ہماری زندگی اسی طرح سے ہو جس طرح سے لوگوں کے سامنے ہے. یہ جو لوگ جناب سیدہ کے سامنے آئے ظاہری طور پر مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, مگر اگر وہ حقیقت میں مسلمان ہوتے تو پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی صداقت پر شک نہ کرتے, پھر رسول کی بیٹی سے اور رسول کے جانے کے بعد گواہ طلب نہ کرتے, پھر رسول کی بیٹی سے وہ بار بار یہ نہ کہتے کہ اے فاطمہ تیرا حق نہیں. دیکھیں ہم پر پابندیاں ہیں کہ ہم بعض حضرات کے نام نہیں لے سکتے, مگر یہ ذکر خدا کا منبر ہے, یہ ذکر مصطفیٰ کا منبر ہے, یہ ذکر آل محمد کا منبر ہے. ایک دن ضرور ان کے نام باہر آئیں گے, کیونکہ جب امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور ہوگا تو اس وقت امام زمانہ بتائیں گے کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا. جناب سیدہ کا ایسا ذکر ہے کہ چونکہ ایام فاطمیہ ہے, جب بھی ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا یا سنا کہ 18 سال کی عمر میں کسی کے بال سفید ہو جائیں؟ یہ جناب سیدہ کی مصیبتیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا, ایام فاطمیہ کیا ہے, کیوں ہم سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, ہماری نہ مانیں, خود جا کر دیکھیں, خود جا کر تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں, اپنے علماء سے پوچھیں کہ کیوں رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی روتی رہی. پوچھیں کون تھے وہ لوگ جو آگ لے کر فاطمہ کے در پر آئے تھے. ان کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص یہ لکھتا ہے کہ وہ آگ فقط ڈرانے کے لیے لے کر گئے تھے, مگر میں پوچھتا ہوں تاریخ کے لکھنے والوں سے
کہ آپ نے یہ لکھ دیا کہ وہ فاطمہ کو ڈرانے کے لیے آئے تھے، خدا را خوف کرتے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ رسول کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ کیا فضیلت ہے اس دروازے کی کہ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں رسول پر سلام بھیجوں۔ ہر مسلمان ہر جمعے کی نماز کے بعد ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ ہمارا آپ پر سلام ہو۔ پڑھتے ہیں نا درود و سلام ہر نماز کے بعد، ہر جمعے میں، ہر محفل میں رسول پر سلام بھیجتے ہیں، مگر وہ سلام قبول ہو یا نہ ہو کس کو کیا پتا۔ مگر ایک دروازہ ایسا تھا کہ رسول ہر فجر کی نماز کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ وہ کس کا دروازہ تھا؟ جہاں رسول آ کر سلام بھیجتے تھے، وہ فاطمہ کا دروازہ تھا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے مکمل ایک سورت نازل کی جس کا نام ہے المنافقون۔ سورت منافقون کی اگر ہم تلاوت کریں اور دیکھیں اللہ ارشاد کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں، اللہ فرماتے ہیں اے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سچ نہیں بول رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چونکہ یہ مانتے نہیں اس بات کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے، اپنے مکانوں کو، اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہی دکھ کی بات ہے، اور ہر ایام فاطمیہ میں ہم یاد کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نفرتیں نہ پھیلائیں۔ دیکھیں ایام فاطمیہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم زبردستی کریں کسی کے ساتھ، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت کو اپنائیں، اور ایسے اپنائیں کہ ہم لوگوں کو پیار سے بتلائیں کہ یہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، یہ رسول کی بیٹی سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ دیکھیں علامہ اقبال کو تو مانتے ہیں نا لوگ، علامہ اقبال جناب سیدہ کی شان میں کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے حضرت زہرا عزیز۔ مریم ایک نسبت سے عزیز ہے چونکہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تین نسبتوں کی وجہ سے ہمیں عزیز ہے۔ پہلی نسبت کیا؟ علامہ لکھتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا نور ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں بیٹی رحمت ہوتی ہے، مگر جو بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کے آئے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین،
آن امام اولین و آخرین بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. واہ 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 سبحان اللہ. پہلی نسبت کیا ہے؟ یا علی. پہلی نسبت کیا ہے؟ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے. اور دوسری کہ وہ علی مرتضی جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے، جو خود مشکل کشا ہے، جو خود شیر خدا ہے، اس کی بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر علامہ لکھتے ہیں مادر آن مرکز پیکر عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. پیکر عشق کی جو مادر ہے، جو حسن مجتبی کی مادر ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے. جو سالار عشق کی مادر ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ عقیدہ ہے علامہ اقبال کا. پھر آگے دیکھیں علامہ کیا لکھتے ہیں، دیکھیں سمجھیں کہ علامہ کا عقیدہ کیا ہے. علامہ فرماتے ہیں پس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تر بتش کر دید میں، سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں. علامہ فرماتے ہیں اگر رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ ہم فقط اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم فقط اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. علامہ لکھتے ہیں اگر رسول کا فرمان نہ ہوتا میں کیا کرتا؟ میں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا اور سیدہ کی قبر کو سجدہ کرتا. اللہ اکبر. پاک بی بی دی عظمت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ قبلہ کیا کہنے ہیں، جزاک کیا کرتا میں. واجی واہ. عقیدہ دیکھیں، ہم سب توحید پرست ہیں. اللہ کی ذات کو فقط سجدہ ہے، کوئی غلط نہ سمجھے. فقط سجدہ اللہ کی ذات کو ہے اور طواف فقط اللہ کے گھر کا ہے. مگر علامہ فرما رہے ہیں اگر رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا تو میں یہ کرتا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر پابند ہیں ہم واہ تو رسول کے فرمان کے ساتھ پابند ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ ہے عقیدہ، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کا بے شک بے شک. کہ رسول کی بیٹی سے سوال نہیں کرنا، ہم نے سننا ہے کہ رسول کی بیٹی نے کیا کہا. واجی واہ. آخری ایک دو حدیثیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کے دو جملے. بسم اللہ. کہ ہر انسان اس وقت مشکل میں ہے. اجر رسالت پر جو مومنین ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، اور جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے. آئیں، یہ ایام فاطمیہ کے دن ہیں، رسول کی بیٹی کے دن ہیں. آئیں ذرا جناب سیدہ کا توسل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اگر وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں، اور یہ روایت چھٹے امام سے بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی تلاوت کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ 1000 نوافل سے بہتر ہے. 1000 نوافل میرے اور آپ کے نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ جو جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کرے گا اس کو 1000 نوافل کا ثواب ملے گا. یہ عظمت ہے، فضیلت ہے فقط اس تسبیح کی
جس کی نسبت ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، بس نسبت کی وجہ سے اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے اس تسبیح کی کہ مولا فرماتے ہیں 1000 رکعت سے افضل ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اسی حالت میں بیٹھ کر اگر وہ جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کرے اور تسبیح کے بعد دعا مانگے، مولا فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ کتنی عظیم عبادت ہے ہمارے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی، کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس تسبیح کی تلاوت کریں، چونکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی تلاوت کرتا ہے، اللہ عز و جل 100 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اور 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے تسبیح جناب سیدہ کی۔ کاش لوگ اگر سمجھ جاتے کہ جناب سیدہ کون ہیں تو رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کو تنگ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، اتنی مصیبتیں آئی ہیں رسول کی بیٹی پر۔ اے مومنین جو اس وقت اس مجلس زہرا میں شامل ہیں، خدا را ہمیں یہ وقت ملا ہے کہ ہم اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر زہرا کر رہے ہیں۔ بس 2 جملے مصیبت کے کہ جناب زہرا ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی، ہر وقت رسول خدا کو یاد کرتی تھی سیدہ۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ آتے ہیں امیر المومنین کے پاس اور کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ اگر دن کو زہرا روتی ہے ہم دن کو کام نہیں کر سکتے، اگر رات کو روتی ہے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ عزادارو سیدہ پر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ آگ لے کر سیدہ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہا اے زہرا علی کو باہر بھیج۔ زہرا روتی بھی ہے اور کہتی ہے اے لوگوں کیا آپ کو پتہ نہیں یہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا گھر ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے دروازے پر ملائکہ اجازت لے کر داخل ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں زہرا ہمیں بالکل پرواہ نہیں، ہم داخل ہوں گے۔ عزادارو ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ کو کہا، خدا لعنت کرے دشمن زہرا پر، وہ اپنے غلام سے کہتا ہے آگے ہو اور سیدہ کے گھر کو آگ لگا۔ عزادارو علماء لکھتے ہیں کہ جب دروازہ جلنے لگا، جب دروازہ جلنے لگا، دروازے کے پیچھے ہے رسول کی بیٹی، جلتا ہوا دروازہ، دروازے کے پیچھے فاطمۃ الزہرا۔ عزادارو جب دروازہ جل چکا، جلتا ہوا دروازے پر ایک ظالم نے ایسی لات ماری کہ جلتا ہوا دروازے کے نیچے فاطمۃ الزہرا
इलैहि राजिऊन। اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا، میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قبل اس کے کہ مختصر وقت کے لیے ذاکر صاحب نوحہ پڑھیں، میں بس مومنین کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اے مومنین، ایام فاطمیہ ہیں، اپنے گھر میں ذکر شبیر، ذکر زہرا سلام اللہ علیہا کو جاری رکھیں۔ ہماری یہی زندگی ہے اور مقصد ہے زندگی کا کہ ہم اللہ کو راضی کریں ذکر محمد و آل محمد سے۔ خدا عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہر مومن اور مومنہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خدا ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ خدا عز و جل جو مومنین اس وقت اجر رسالت پر ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، خدا عز و جل تمام مومنین کی پریشانیاں بحق سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا دور فرمائے۔ خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خدا ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت ذکر زہرا، ذکر شبیر، ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ خدا باب الحوائج کے صدقے آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خدا ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرمائے۔ خدا ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرمائے۔ خدا ہمارے بارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم سیدہ زہرا یا زہرا